الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها۔ محترم سامعین، حاضرین اور ناظرین، آج میرا تقریر کا عنوان ہے دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان حافظ قرآن ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی دولت سے نوازا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی، توریت، انجیل، زبور اور دیگر دوسرے صحیفے، مگر وہ سب اپنی جگہ اور وہ کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب جس کتاب کے احکام اس دنیا میں چلیں گے قیامت تک، اس کتاب کے احکام کا نام قرآن مجید ہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور مومن وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور فرمایا صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور مومن کی صفت یہ بیان کی کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ مما رزقناہم ينفقون، مومن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیے ہیں ان میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ تو یہاں یہ بات صاف کر دی کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی طرح کی بھی۔ اگر کوئی آدمی اس کتاب کے بارے میں دل میں کسی طرح کی بھی شک و شبہات، کسی طرح کی بھی وہم و گمان اس کتاب کے بارے میں رکھیں گے تو وہ مومن نہیں ہوں گے، ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ کتاب اس مالک الملک والسماوات کی ہے جس نے جو تمام جہان کا بادشاہ اور پالنہار ہے۔ اس نے اپنے آقا ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب کے لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل امین ہیں، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ہمارے نبی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور یہ کتاب اور کتاب کی طرح نہیں ہے۔ یہ کتاب تا قیامت تک تمام آنے والی امت کے لیے، تمام آنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس کے اندر حرام کو، حلال کو، صحیح کو، غلط کو، ساری چیزوں کو اللہ نے بتا دیا اس قرآن کے اندر کہ یہ کتاب تمہارے لیے روشن دلیل ہے، یہ کتاب تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اب یہ بات تو یہ ہوئی کہ یہ کتاب سیدھا راستہ دکھائے گا، مگر آپ بتائیے کہ جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور اس کتاب کو جو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، جو اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اس شخص کا کتنا بڑا مقام ہوگا، جو اس قرآن کو عمل کرتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس قرآن کو کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس قرآن کی بتائی باتوں کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ کر وہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا ہے یہ سب کے سب سچ ہیں، حق ہے۔ تو بتائیے یہ کتنے پکے سچے مومن ہیں جو ان تمام چیزوں کو حق جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، غلط کو غلط سمجھتے ہیں اور صحیح کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی، اس قرآن کے 30 پارے کا حفظ کرنے والا وہ کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے یار یہ غریب ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو بس ایسے فقیر جیسا ہے۔ نہیں، اسے تم غریب نہ سمجھو، اسے کمزور نہ سمجھو، اسے بے بس اور بے کس نہ سمجھو۔ اس کے پاس اس
مالک السماوات والارض کے وہ خزانے ہیں جو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ اور دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، مگر قرآن کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ اور اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ حافظوں، قاریوں اور دوسرے تمام لوگوں کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جس کتاب کو حفظ کیا جاتا ہے، جس کتاب کو زبانی کیا جاتا ہے، بائی ہیڈ کیا جاتا ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقرا ورتقی کما کنت ترتل، آخرت میں کہا جائے گا اس حافظ قرآن سے اقرا پڑھ، ورتقی چڑھ، کما کنت ترتل منزل کا، چڑھتا جا پڑھتا جا، چڑھتا جا پڑھتا جا، کما ورتقی کما کنت ترتل فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، حافظ قرآن کا منزل وہی ہوگا جہاں اس پوری قرآن کو مکمل کر دے گا۔ آپ میرے بھائی بتائیے کہ اس حافظ قرآن کا کتنا اونچا مقام ہے، وہ کتنا اللہ کا نیکوکار بندہ ہے۔ دیکھنے میں دنیا میں تو وہ بہت سیدھا سادہ سا ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی فقیر ہے، کوئی ایسے غریب یتیم اور مسکین ہے، نہیں، مگر اس کا مقام میرے رب کے پاس بہت بلند ہے۔ ہاں، وہ حافظ قرآن باضابطہ بعمل بھی ہو، عمل والا بھی ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتا ہو، جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتا ہو، اور اس رب کی بتائی باتوں پر وہ زندگی گزارتا ہو، بہت ہی غربت میں، فقیری میں، مسکینی میں، یتیمی میں، اور وہ جس حالت میں چاہے وہ گزار دے، مگر اس کا مقام میرے رب کے پاس بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس کی بلندی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان یہ رکھا ہے کہ دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین انسان حافظ قرآن ہے۔ ارے ان حافظوں کو تم گری ہوئے نظر سے نہ دیکھو، ان کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، ان چٹائیوں اور بوڑیا نشینوں میں پڑھنے والے بچوں کو تم برا نہ کہو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، قرآن کے حفظ کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینوں میں اتارنے والے، قرآن کو اپنے سینوں سے لگانے والے، اور صبح شام اس کتاب کو یاد کرنے والے، یہ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے بہت ہی قریب ترین بندے ہیں۔ تو میرے محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، میں اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کیونکہ رمضان بہت قریب ہے، اور اب سبوں کو حافظ قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ رمضان میں پوری قرآن کو ہم لوگ سنتے ہیں، خاص کر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کنٹریوں میں، سعودی عرب میں پوری قرآن کو سننا وہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت سعادت مند ہیں جو پورے رمضان کے اندر کم سے کم ایک بار پوری قرآن کو سنتے ہیں اور اس قرآن کی ایک ایک آیتوں پر غور اور خوض کرتے ہیں، اور تاکہ اسی مبارک مہینے کے ذریعے سے اور رمضان کے بہانے سے، تراویح کے بہانے سے بہت سارے لوگوں کو قرآن کھولنے کا موقع مل جاتا، قرآن سننے کا موقع مل جاتا۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے میرے بھائی، قرآن نے صاف اعلان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والا اس کو یہ قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا، اس کو صحیح راستے پہ پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہو، اللہ کے راستے پہ چلنے کا اس کے دل میں ارادہ ہو، عزم ہو، حوصلہ ہو، یقین ہو، اور وہ اس کے دل میں یہ چاہت بھی ہو کہ میں اللہ نے جس راستے پہ چلنے کے لیے کہا میں اسی پہ چلوں گا، تو یہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ قرآن اس رب احکم الحاکمین کی کتاب ہے جو تمام جہان کا پالنہار اور بادشاہ ہے۔ اے میرے بھائی، قرآن کو سینے سے لگا لو، اس قرآن کے حفظ کرنے والے حافظ قرآن سے محبت کرو، ان کو ساری چیزیں اپنی قربان کر دو، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو بہت ہی نیکوکار ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خاص انعام اور اکرام اور اعزاز ہوا کہ اللہ نے ان کو پوری 30 پارے قرآن کی سعادت ان کو نصیب فرمائی، اور یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حافظ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہمیں بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔